everyone, welcome back to our channel اور آج ہم دیکھنے والے ہیں شکوہ دا کمپلین بائی علامہ اقبال اور اس میں ہیں ارطغرل، عثمان، ملک شاہ اور سینسر. اور یہ آپ لوگوں کی ہی سجیشن پر ویڈیو ہونے والی ہے جو آج ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ایک اور ہے اس سے ریلیٹڈ شکوہ کے بعد دوسری بھی ہے، اس پر بھی ہم بعد میں ریئیکشن کریں گے اور اس کا جو اوریجنل لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دیں گے تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. ارطغرل، عثمان، ملک شاہ. کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، میں بے غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی. اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جزر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. کیا بات ہے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟ شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کیا بات ہے. محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نہ وہ انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے.
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک۔ قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی۔ لطف مرنے میں ہے باقی، نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ کیا بات ہے۔ تو یہ جو پوئٹری ہے یہ علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور اس کے جو اردو کے ورڈز تھے وہ کتنے زیادہ ایسے تھے، مطلب ایڈوانس اردو جو ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہے تھے۔ ہاں، اور پوری اس میں مسلم ہسٹری جو ہے ایک طریقے سے دکھائی گئی ہے۔ ہاں، اس کے اوپر ہی بیسڈ ہے یہ جو پوئٹری ہے۔ آٹومن امپائر تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے جنگیں ہوئیں اور بعد میں بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں آٹومن امپائر کے بعد، یہ تو انہوں نے پوئٹری کو اس میں ایڈٹ کرا ہوا ہے۔ ہاں، پوئٹری کو ایڈٹ کرا، پوری نہیں تھی شاید پوری جو پوئٹری کا پارٹ ہے 8 منٹ کی ویڈیو تھی، نہیں شاید پوری تھی، شاید ہو بھی سکتا ہے ہم نے پوری پہلی بار سنی ہے یہ، تو ہمیں اندازہ نہیں کہ پوری تھی یا اس کو کاٹا گیا ہے بیچ میں سے کہیں، لیکن 8 منٹ میں انہوں نے جو جتنے بھی سینز ہو سکتے تھے اچھے طریقے سے انہیں ایڈٹ کر کے بہت اچھے طریقے سے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ لگ رہا تھا کہ ایگزیکٹلی یہ فیز جو ہے وہی ہے، تبھی جو ہے اسی چیز کو شوٹ کر کے دکھا رہے ہیں اور وہی پویم چل رہی ہے بیک گراؤنڈ میں۔ ہاں، ایک تو انہوں نے لکھی بہت اچھی ہے نا، لیکن جس نے پڑھی ہے یہ، ان کا نام تو خیر نہیں معلوم، لیکن جنہوں نے بھی پڑھی ہے بہت اچھے انداز میں پڑھی ہے، ان کا لہجہ اتنا اچھا تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کھو گئے ہیں اس کے اندر، جب شروع ہوئی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ شاید 1-2 لائنز ہوں گی اسٹارٹنگ میں ان کی، یا پھر اسٹارٹنگ سے ہی اینڈ تک نہیں لے کر کے جا پائیں گے، لیکن انہوں نے جو اپنی آواز کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کیا، بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہے۔ اس کے اندر جو 2 کیریکٹرز ہیں نا،
स्पेंसर और उस्मान। हाँ, उस सेंसर और उस्मान जो हैं वो दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अभी तक हमने नहीं देखा है, क्योंकि शायद वो दूसरी सीरीज़ में हैं, जो उस्मान की एर्तुगरुल के बाद की जो सीरीज़ आई है उसके लिए वो कैरेक्टर्स होंगे, और उनका एग्जैक्ट रोल क्या होने वाला है, उनके क्या सीन्स होने वाले हैं, उसका तो हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट जिस तरह से ये पोइट्री और फिर उसको जो मिक्स किया गया है सीन्स को, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि पोइट्री को सीन्स के साथ ढाल दिया गया है, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब ढाला है, देखने वाला कोई भी खो जाएगा। हम भी खो गए थे, ऐसा लग रहा था कि आहा क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है और जो वर्ड्स थे जितने भी, वो ऐसा लग रहा था कि बस उसमें खो जाए, उसको क्या एक्सप्लेन किया जाए, क्या बोला जाए उसके बारे में। वी डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। बट आज हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम सुनी है, और इसकी शायद एक जवाब शिकवा भी है, जो इसका एक जवाब है आई थिंक, तो हम उस पर भी रिएक्शन देना चाहेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखने के बाद तो हमें बहुत ही ऐसा लगा कि एक तरह से होता नहीं है कि हम लोग दूसरी दुनिया में चले गए, या खो गए, या फिर हम जो हिस्ट्री है इस्लाम की वहाँ पर चले गए, हम लोगों ने वो सब सुना और वो देखा, इस तरह से मैच किया गया था। अब हम इसके बाद वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। सो गाइज़, ये था आज का हमारा रिएक्शन द कंप्लेंट शिकवा बाय अल्लामा इकबाल, जो बहुत ही खूबसूरत था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।